ڈسکاؤنٹ سیل دیتے ہیں دھوکہ۔ یہ بازیگر کھلا پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جوتے، کپڑے، گھریلو استعمال کی اشیاء اور دیگر مصنوعات کی رعایت پر فروخت کرنے کا اعلان تواتر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مخصوص موسم یا تہوار کے قریب سیلز کا سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مدرز ڈے، فادرز ڈے، پاکستان ڈے، بیسٹ فرینڈ ڈے، آزادی سیل اور پھر یہ 11/11 وغیرہ۔ اگرچہ ہم یہ بات اخذ کر لی ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ کا کسی صارف کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، ان چند دنوں کی سیل میں ان فرنچائز اور آؤٹ لیٹس پر لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور یہی ان کمپنیوں یا دکانداروں کا ہدف ہوتا ہے۔ چونکہ اب تو آن لائن شاپنگ بھی عروج پر ہوتی ہے، اس لیے مشہور اور بڑے برانڈز کا یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ صارف ان کی ویب سائٹس پر مصنوعات کو ایکسپلور کرے اور وہاں سے بھی مصنوعات کو فروخت کیا جا سکے۔ ایک ویب سائٹ کو دیکھنے کا موقع ملا اور حسن اتفاق کے ایک مناسب قیمت میں جوتے کا جوڑا پسند آ گیا، اور پھر ہم نے اسے خرید بھی لیا، جبکہ ہمیں اس کی فی الوقت کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم بھلا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ یعنی ہمارا فائدہ تو ہو ہی گیا، دوسری طرف کمپنی کو بھی کمائی ہوگی۔ اس زمن میں کچھ قریبی دوستوں سے بات کرنے کا موقع ملا جو مشہور کمپنیوں کے ملازمین ہیں۔ ان کے مطابق سیل سیزن میں کمپنی اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے میں کم یا زیادہ بہرحال کامیاب ضرور ہوتی ہیں۔ مثلاً کبھی کبھار کوئی جوتا یا لباس آپ کو مناسب قیمت میں پسند آ جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے ناپ کا نہیں ملتا، بس وہ جوتا یا لباس کسی اور کے ناپ اور کسی اور کا نصیب ہوتا ہے۔ عموماً جوتے کے جوڑوں میں سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا ناپ سیل والے حصے میں نظر آتا ہے، جو کہ دیکھنے میں نیا بھی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ تحفے کا تبادلہ کرتے ہیں، تو یہ سیل والی مصنوعات کام آتی ہیں۔ یہ تو تھی صارفین کی باتیں۔ کچھ برانڈز یا کمپنیوں کے ڈسکاؤنٹ سیل مصنوعی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہوتی ہے، اور اس معاملے میں گزشتہ چند سال میں بہت شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ ان چند کمپنیوں کی مصنوعات کی سیل میں خریداری کے لیے طویل قطاریں بھی لگتی ہیں، حتیٰ کہ دکاندار ان ڈسکاؤنٹ سیل کا فائدہ اٹھا کر تھوک میں خریداری کرتے ہیں اور پھر اپنی دکانوں پر کچھ منافع کے عوض صارفین کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں اپنی مخصوص سالانہ پالیسی کے تحت اپنے پرانے ڈیزائنز کلیئرنس کے نام پر کم قیمتوں پر بیچ دیتی ہیں۔ اب یہ کمپنی اپنی کسی مصنوعات پر 500 روپے کمائے یا 50 روپے، ان کا تو ہر حال میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے برانڈز بھی ہیں جو صرف اسی لیے مصنوعی اشتہاری بازی کا سہارا لیتے ہیں کہ ان کے مقابلے کے برانڈ نے بھی ڈسکاؤنٹ آفر لگائی ہے، اور وہ بھی اس سیزن میں شریک ہو کر تھوڑا نام اور پیسہ کما لے۔ ایک کپڑے کی دکان پر 50% ڈسکاؤنٹ کا سن کر وہاں گئے تو وہاں جا کر معلوم ہوا یہ پیشکش صرف ایک ٹیبل پر موجود پتلونوں اور شرٹس پر ہے، جہاں لوگوں کا ایسا رش تھا جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے پر۔ اور قریب گئے تو پتہ چلا کہ لوگ اپنی پسند کی کوئی مناسب چیز تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ ڈسکاؤنٹ والے کپڑے خریدنے میں کامیاب رہے، بلکہ لوگوں کی اکثریت مناسب اور پسند کی چیزیں نہ ملنے پر ناکام لوٹ رہی تھی۔ اس لوٹ سیل کے موسم میں ہم جس دکان پر بھی پہنچے، وہاں ہم نے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے اور مایوسی دیکھے۔ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی امیدوں کو بھی ہماری طرح ٹھیس لگی ہے، جو اپنا وقت اور کرایہ خرچ کر کے بظاہر اس ڈسکاؤنٹ سیل سے دھوکہ کھا کر ناکام لوٹنے پر مجبور تھے۔ ایک جوتے کی دکان پر لگی سیل صرف ایک مخصوص میز تک محدود تھی، جس پر موجود جوتے ہمیں منہ چڑھا رہے تھے۔ ان میں سے اکثر جوتے تو نئے لگ بھی نہیں رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سالہ سال یہ جوتے کسی اسٹور میں پڑے ہوئے تھے، جن پر کپڑا مار کر ٹیبل پر رکھ دیا گیا تھا۔ اگر ان جوتوں پر پالش ہی کر دی گئی ہوتی تو بھی حالت بہتر ہوتی۔ ایک دکان پر جوتوں کی جوڑی خریدنے پر دوسری جوڑی بالکل مفت تھی، لیکن جب اس کی ایک جوڑی جوتے کی قیمت اور معیار دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بغیر ڈسکاؤنٹ کا جوتا خریدنا ہے تو بہتر ہے جس کا معیار اور ڈیزائن اس ڈسکاؤنٹ والے جوتے سے قدرے بہتر ہوگا، شاید وہ اس سے بھی کم قیمت میں مل جائے۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اس قسم کی سیل سے کم ہی لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور جو فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دراصل وہ بھی دھوکے میں ہی رہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فضول قسم کے ڈسکاؤنٹ سیل سے اصل فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جوتے اور کپڑے بنانے والی کمپنیاں ٹیگ پر 30% قیمتیں بڑھاتی ہیں اور پھر صارفین کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنی مصنوعات پر 30% ڈسکاؤنٹ کی سیل لگا دیتی ہیں۔ لوگوں کا یہ تاثر نہ صرف مشہور برانڈ کے لیے ہے بلکہ آن لائن شاپنگ پلیٹ فارمز کے لیے بھی ہے۔ صارفین کی اکثریت اس لوٹ میلہ یا ڈسکاؤنٹ سیل کی اس کمپنیوں کو دھوکہ اور فریب سے تشبیہ دیتی ہیں۔ اصل فائدہ تو ان کمپنیوں کا ہی ہوتا ہے جو ہر سال سیل کے لیے اشتہارات پر خرچہ کرتی ہیں اور سیل کی مخصوص دکانوں میں ڈسکاؤنٹ کے نام پر پورا سال کا نفع ایک ساتھ کما لیتی ہیں۔